अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, आज जस्टिस कादी फाइज़ ईसा की एक नई दरख्वास्त पे बात करेंगे। नई दरख्वास्त में कहा गया है कि नज़रसानी समात जो है, यानी सदारती रेफरेंस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी समात की हेयरिंग बराह रास्त TV चैनल्स पे उसकी नशरियात की इजाज़त दी जाए। न फ़कत सरकारी TV यानी रियासती TV PTV पे इस कार्रवाई की जो 10 रुकनी बेंच नज़रसानी समात करेगा उसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए, लेकिन बाकी TV चैनल्स को भी इजाज़त दी जाए। जुडिशल काउंसिल के हवाले से जस्टिस कादी फाइज़ ईसा ने इस पटिशन में क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद को तनकीद का निशाना बनाया है इस पटिशन में, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएं कि जस्टिस कादी फाइज़ ईसा की नज़रसानी की समात जो है, दरख्वास्त की समात, वो 1 मार्च यानी पीर वाले दिन से शुरू होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, IKNN को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा ताकि आपकी राय जानकर हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो जस्टिस कादी फाइज़ ईसा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चौथे नंबर पे सीनियर जज हैं, अगर जस्टिस कादी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये केसेस रेफरेंसेस वगैरह ना हो तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद वो चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये सब कोशिशें जो हो रही हैं वो जस्टिस कादी फाइज़ ईसा को रास्ते से हटाने के लिए हैं। जस्टिस कादी फाइज़ ईसा एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट के जज हैं और उनके हामियों की सुप्रीम कोर्ट में तादाद बिल्कुल कम ही है। ये भी हम आपको बताएं कि जस्टिस कादी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस आया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस कादी फाइज़ ईसा के घर वालों की मिल्कियत है, यानी 3 घर हैं, वो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो डिस्क्लोज़ नहीं जस्टिस कादी फाइज़ ईसा ने की। और उस सदारती रेफरेंस की जो समाअत है वो 10 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की। सदारती रेफरेंस को तो उड़ा कर रख दिया, वापस हुकूमत के मुंह पे मारा गया, लेकिन उसमें से जो अहम चीज़ थी उस चीज़ के ख़िलाफ़ ही नज़रसानी दरख्वास्त आई है। और वो अहम चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने ये फ़ैसला किया कि जस्टिस कादी फाइज़ ईसा पे जो इल्ज़ाम है कि मिल्कियत डिस्क्लोज़ नहीं की और उनके घर वालों की यानी उसकी बीवी और बच्चों की जो बाहर मिल्कियत है उसकी छानबीन FBI करेगा। और FBI को हुक्म दिया गया कि एक मोअज़्ज़िज़ जज के घर पे नोटिस आवेदन करे, नोटिस आवेदन भी किया गया। बहरहाल जस्टिस कादी फाइज़ ईसा की जो मिसेस थी उनको बुलाया भी गया, फिर मिसेस के साथ जो रवैया रखा गया हुकूमती इदारों की तरफ से वो भी एक रिकॉर्ड है कि एक जज की बीवी इंसाफ के लिए कभी किस इदारे पे खड़ी रहती थी, लेकिन उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और FBI में जो तब्दीलियां हुई हैं उस हवाले से वो मनपसंद लोग लाए गए। एक जो चेयरपर्सन थी FBI की, उसको हटा के एक कायम मकाम चेयरमैन नामजद किया गया, उसको मुकर्रर किया गया। फिर जब उसने मनपसंद रिपोर्ट दी, जो मुबैना तौर पे मनपसंद कहते हैं कि वो रिपोर्ट डिस्क्लोज़ नहीं हुई, लेकिन ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि जो FBI चेयरमैन जिसको तैनात किया गया था उसको कहा गया था कि आपने रिपोर्ट वही देनी है जो हुकूमत की ख्वाहिश है, और वो रिपोर्ट उसके देने के बाद उसको मुस्तकिल किया गया FBI में। तो जस्टिस कादी फाइज़ ईसा और बार काउंसिल ने उस फैसले के ख़िलाफ़ यानी जज के तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात FBI को दे दिए, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त की। उस नज़रसानी दरख्वास्त पे पहले 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। हालांकि जो फ़ैसला था वो 10 रुकनी बेंच का था और जिसमें 3 जजों ने वो इख्तिलाफी नोट लिखा, उन्होंने मामला FBI को भेजने की मुखालफत की, जबकि 7 जजों ने फ़ैसला FBI को भेजने की अक्सरियत राय फ़ैसला दिया, जिसमें से एक जज जस्टिस फैसल अरब वो रिटायर्ड हो गए, बाकी बचे 6। तो नज़रसानी पटिशन्स जब फाइल हुई तो उसकी समात के लिए 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस कादी फाइज़ ईसा ने एतराज़ किया कि बेंच वही बने जिसने असली फ़ैसला दिया है, यानी 10 रुकनी बेंच बने। पर जैसा कि जस्टिस फैसल अरब इसमें रिटायर हो चुके थे तो फिर ये मामला गौर गौस के बाद उस पर फैसला आया कि चीफ़ जस्टिस का सवाबदी दे के वो बेंच बनाया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने उस दरख्वास्त जो कि दरख्वास्त जस्टिस कादी फाइज़ ईसा ने दी थी
اس پہ فیصلہ کیا کہ بینچ بنانے کا جو ثوابدید اختیار ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے۔ چیف جسٹس کے پاس معاملہ گیا تو پھر یہ بینچ بن گیا ہے 10 رکنی۔ جسٹس امرتا بندیال اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ 3 معزز جج جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور جنہوں نے مخالفت کی تھی کہ معاملہ FBR کو بھیجا جائے، وہ اس بینچ میں شامل کر دیے گئے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مقبول باقر ہیں۔ ان کے اختلافی نوٹ بڑے جاندار ہیں۔ ایک اور جج جسٹس امین الدین کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 10 رکنی بینچ پیر کو سوموار یعنی پیر کو 1 مارچ سے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کرے گا، لیکن اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک درخواست داخل کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف جو مختلف قسم کی جوڈیشل کاؤنسل نے جو تاثر پیدا کیا کہ میں ان سے تعاون نہیں کر رہا، میں شفاف طریقے سے ڈیل نہیں کر رہا، میرے خلاف غلط تاثر پیدا کیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کی گئی اور گالم گلوچ کی حد تک شوز ہوئے، ٹاک شو ہوئے، پھر مجھ پہ تنقید کی گئی، میڈیا پہ میرے حوالے سے کئی باتیں چلیں، تو یہ شفاف انداز میں کارروائی چلانے کے لیے اجازت دیں کہ براہ راست جو ہے وہ نشریات چلے سپریم کورٹ کی اور لوگ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے عدالت میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس درخواست میں کئی حوالے دیے ہیں کہ کہاں عدالتی کارروائی ہے وہ مختلف ملکوں میں براہ راست چلتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ آف آسٹریلیا میں براہ راست چلتی ہے کسی بھی کیس کی سماعت ہو، پھر سپریم کورٹ آف کینیڈا کا اس نے درخواست میں انہوں نے حوالہ دیا ہے، سپریم کورٹ آف چائنا کا حوالہ دیا، فیڈرل کورٹ آف امریکہ اس کا حوالہ دیا گیا کہ یہاں پہ براہ راست جو ہے وہ نشریات عدالتی کارروائی کی چلتی ہے۔ اس طرح یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کا حوالہ دیا گیا اس درخواست میں، نیوزی لینڈ کی سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا، سپریم کورٹ آف ساؤتھ افریقہ، برازیل کی سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا۔ اس طرح انڈیا میں 2018 میں ایک کیس چلا تھا، اس کا حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس جو براہ راست اس کی نشریات ہوئی تھی۔ اس طرح برطانیہ کی سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور گزارش کی ہے کہ میرا کیس بھی PTV پہ براہ راست نشر کیا جائے، یعنی اس کی سماعت جو جسٹس امرتا بندیال کریں گے، جس کی سربراہی 10 رکنی لارجر بینچ کی وہ سربراہی کریں گے، وہ کیس براہ راست نشر کیا جائے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس آصف سعید کھوسہ جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور جسٹس عظمت سعید وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان پہ مشتمل جو جوڈیشل کاؤنسل تھی، یعنی جس کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، اس کے ممبران 2 سینئر جج تھے، جسٹس ابھی جو جسٹس چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں وہ بھی ممبر تھے، جسٹس عظمت سعید بھی ممبر تھے، جسٹس مرحوم وقار سیٹھ بھی ممبر تھے، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس احمد علی شیخ وہ بھی ممبر تھے اس جوڈیشل کاؤنسل کے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، ان کا جو رویہ تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا اور جوڈیشل کاؤنسل نے بہت ہیزیٹیشن کی اس معاملے میں، اور اس کے علاوہ کاؤنسل نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ بھی کاؤنسل کے رولز کے خلاف ہے۔ جوڈیشل کاؤنسل نے مجھے جلد بازی میں جو نوٹسز بھیجے اور جلد بازی میں جوابات جو وہ دینے کے لیے نوٹسز بھیجے، اور جوڈیشل کاؤنسل نے چھٹیوں میں سماعت کی جب میں خود چھٹیوں پہ تھا، اور میرے سسر جو ہیں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سسر وہ ایک بڑی سرجری کے انڈر تھے، اسی صورتحال کا جائزہ نہیں لیا گیا، اور سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل میں نے مجھے سمن بھی کیا، نوٹس بھی بھیجے، جواب بھی طلب کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جسٹس کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے اسی وقت آرڈر دیا جب جو جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر وہ ایسی ہیزیٹیشن میں تھا جب جوڈیشل کاؤنسل کے ایک ممبر جسٹس عظمت سعید ان کی ریٹائرمنٹ میں 6 دن بچے تھے، اور جسٹس عظمت سعید کا اس کیس کے حوالے سے بہت اس کی دلچسپی تھی، اور وہ اس کی دلچسپی اس حوالے تھی کہ کئی کیسز میں جب جسٹس عظمت سعید اور جسٹس آصف سعید کھوسہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ساتھ بیٹھتے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈیفر کرتے تھے، ان کے فیصلے تھے، ان کی رائے سے اختلافی رائے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹس عظمت سعید کی ریٹائرمنٹ سے 6 دن پہلے یہ کاؤنسل نے فیصلہ دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے بار بار کہا کہ جو فیصلہ کاؤنسل کا جو ہے وہ مجھے دیا جائے، میری درخواست سنی جائے، لیکن مجھے نظر انداز کیا گیا، مجھے کاؤنسل نے سنا ہی نہیں، اور جو آرڈر جسٹس کھوسہ نے میرے حوالے سے لکھایا وہ طنز پہ مبنی تھا،
وہ کسی ایسا آرڈر نہیں تھا جس کو جوڈیشل لینگویج جس کی بہتر ہو، اور جوڈیشل کاؤنسل نے بار بار مجھ پہ الزام لگایا کہ میں شفاف طریقے سے ڈیل نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جج نے مفروضے برائے مطلب اپنے ذہنی اختراع جو ہے اس سے یہ فیصلہ کیا، اس نے اندازہ لگایا، اس طرح کے طنز کی انہوں نے بات کی اس درخواست میں، یعنی اس درخواست میں انہوں نے نشانہ بنایا جوڈیشل کاؤنسل کے سابق سربراہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کو، عظمت سعید کو، لیکن جوڈیشل کاؤنسل کے حالیہ سربراہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اشارتاً یہی کہا ہے کہ وہ بھی اس کاؤنسل میں ممبر تھے جب مجھے نوٹس جاری کیا گیا تھا، یا جس کاؤنسل نے مجھے نہیں سنا تھا، جس کاؤنسل نے ہیزیٹیشن میں فیصلے کیے تھے۔ بہرحال یہ ایک اہم درخواست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیر کو جب اس کی سماعت ہوگی تو سپریم کورٹ کی یہ 10 رکنی لارجر بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر رضا بندیال کر رہے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں، وہ غیر ملکی جو عدالتیں ان کی مثال پہ چلتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہ جو کیس ہے نظر ثانی کیس، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آر معاملات نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، اس پہ یہ جو پہلی درخواست ہے اس کی براہ راست نشریات کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم پیر کی سماعت کو دیکھیں گے اور اس کا فیصلہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔